مصیبت ہٹانے والا الگ، بیماری ہٹانے والا الگ؟ کیا تم کو الگ الگ خدا چاہیے یا ایک ایسا جس کے اندر ساروں کا پاور موجود ہو؟ کون سا خدا چاہیے؟ ظاہر بات ہے ایک آدمی کو کبھی ایک ہی ٹائم میں 10 قسم کے تکلیفیں آ سکتی ہے، تو 10 قسم کے خداؤں کو پکار لیتے پھرے گا تو مشکل ہو جائے گا۔ ایک ایسا خدا ہونا چاہیے جس کے پاس سارے خداؤں کا پاور ہو، اس سے بھی زیادہ پاورفل ہونا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے سمپل لاجک سے سمجھایا، ایک انسان کو ایک ہی وقت پر ہزاروں قسم کی مصیبتیں آ سکتی ہے، اس ہزاروں مصیبتوں کو ٹلانے والی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اگر ہم اس طریقے سے سمجھائیں گے تو آیت الکرسی کے اندر 10 ریزن ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیوں ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں، ہم مسلمان کیا کہتے ہیں کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا خالق، معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ کیوں؟ اگر کوئی ہم سے پوچھے آخر کیوں آپ اللہ کو کہتے ہیں، کیوں آپ محمد کو کیوں نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں آپ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں کہتے، کیوں آپ یہ انبیاء کرام کو اللہ کے مقابلے میں کیوں نہیں لے جاتے؟ تو ہم کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے اور یہ پورے کے پورے کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لیڈر شروع کر رہے، دیکھیں اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اس کے۔ سوال اٹھا کیوں؟ نمبر 1 پہلا ریزن الحیو، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ خالی ایک صفت یا ایک اللہ تعالیٰ کا یہ جو صفت ہے الحیو، خالی اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی ڈمی گاڈز ہیں، دنیا میں جتنے بھی انسانوں نے اپنے غلط فہمی کی بنیاد پر خدا بنا لیے ہیں، سارے کے سارے خدا مل گئے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ وہ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ تثلیث ٹرینٹی وہ اللہ کا حصہ ہے، تو ہم کہیں گے الحیو، کیا وہ زندہ ہے؟ نہیں ہے، تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا ہونے کے لیے ضروری ہے ہم مسلمان جس کو خدا کہتے ہیں، ہم مسلمان جس کو الہ کہتے ہیں، وہ الحیو ہے، وہ پہلے سے زندہ ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہے، وہ بعد میں بھی زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ ایسا پاورفل اگر کوئی اللہ ہو ہم اس کی بات کریں گے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ہم سب کا خالق، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہم سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ الحیو، کیونکہ اگر وہ خود ہی مر چکا ہو تو دوسروں کو کیا بچائے گا؟ جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچائے گا وہ دوسروں کو کیا موت سے بچائے گا؟ جو دوسروں کو موت سے، جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا وہ دوسروں کو موت سے نہیں بچا سکتا، نتیجے میں وہ خدا بھی نہیں ہو سکتا، اس کو خدا کے حقوق بھی نہیں دینا چاہیے، اس کو لے جا کر اللہ تعالیٰ سے نہیں ملانا چاہیے۔ سیکنڈ القیوم، کیونکہ یہ پوری کائنات کو وہ سنبھالنے والا ہے، یہ پوری کائنات کو وہ سنبھالنے والا ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے۔ ہم جس مسلمان جس کو خدا مانتے ہیں یہ پوری کائنات چلانے والا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اگر وہ دنیا میں انسان کی شکل میں آتا ہے اور آ کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، ان کو بھی تم مان لو، ہم کہیں گے وہ دنیا میں آ کر کسی اور کی کائنات کو استعمال کر رہے ہیں، ان کا کیا ہے وہاں پر؟ وہ تھوڑے ہی کائنات قائم کرنے والے، وہ تھوڑے ہی کائنات کو چلا رہے ہیں، نہیں چلا رہے، ان کو کوئی چلا رہا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب انہوں نے دیکھا کہ سورج بہت ہی کھلا کھلا ہے، کہا قَالَ هَذَا رَبِّي، کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا أَفَّلَتْ، لیکن جیسے ہی سورج ڈوب گیا، چاند کے بارے میں، تاروں کے بارے میں انہوں نے کہا یہ رب ہو سکتا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے کیا؟ قوم کو سمجھانے کا ایک اسٹائل تھا ان کا، ایک انداز تھا، فار دی سیک آف آرگیومنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، چلو مان لو کہ یہ خدا ہے، چلو مان لو کہ خدا۔ اب بتاؤ تو صحیح کہ سورج جو اتنی روشنی والا تھا اچانک ڈوب گیا، اس کا مطلب ڈبانے والا کوئی موجود ہے، اس کا مطلب یہ تاروں کے اوپر غالب آنے والا کوئی ہے، یہ چاند پر بھی کوئی غالب آنے والا ہے۔ ہم جس رب کو مانتے ہیں، ہم جس خالق کو مانتے ہیں، ہم جس کو معبود مانتے ہیں، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا، وہ تو قیوم ہے، وہ پوری کائنات کو چلانے والا۔ یہ دو صفت
सूरतों में अगर देख लें तो दुनिया के 33 करोड़ अगर गॉड का तस्वुर लाए, क्यों लाते हैं लोग? समझते हैं ज्यादा से ज्यादा गॉड रहेंगे तो हमारे मुसीबत में काम आएंगे। तो हम कहेंगे एक पावरफुल ले लीजिए, अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। क्या तुमको अलग अलग खुदा चाहिए या एक वो पावरफुल खुदा होना चाहिए? ये गैर मुस्लिम ने सिर्फ ये दो सिफतें सुनने के बाद उसने कहा यही मेरा खुदा हो सकता है, यही मेरा खुदा हो सकता है। गैर मुस्लिम ना कर, मैं तलाश में था ऐसे पावरफुल के, क्योंकि मैं जितने भी लोगों के बारे में मैंने कहा कि खुदा हो सकता है, फिर मेरे दिमाग में आता था ये खुद कमजोर है, बता मुझे बचाएगा कि नहीं बचाएगा। एक ओरिएंटलिस्ट ने क्या लिखा? एक ओरिएंटलिस्ट ने लिखा अपनी किताब के अंदर कि दुनिया के कई मज़ाहिब हैं, अपने सामने वो लोग कुछ ना कुछ पत्थर रखते हैं, बुत रखते हैं। मुसलमान वाहिद है, उनके मस्जिद के अंदर कोई बुत नहीं होता, ना कोई पत्थर होता है, लेकिन पूरी कायनात में सबसे ज्यादा पावरफुल भरोसा रखने वाली अपने खुदा पर यही कौम। वजह क्या है? क्योंकि बुत रखने के बावजूद भी यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि हम ही बनाना है, कितना भी करो। मुसलमान ये अकीदा रख रहे हैं कि हम उसका बुत बना ही नहीं सकते, वो तो हमको पैदा करने वाला, वो तो हमको पैदा करने वाला है। इतने पावर के साथ जब अकीदा रखेंगे तो मुसलमानों का तवक्कुल दूसरे मजहबों के मुकाबले में ज्यादा ही रहेगा इंशाअल्लाह। दूसरा दो रीजन, अल हय्यु अल क़य्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह ही हमारा खालिक है, अल्लाह ही हमारा माबूद है। उसका रीजन, तीसरा रीजन ये है ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, उसको नींद तो दूर की बात है, ऊँग भी नहीं आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर नऊज़ बिल्लाह हम अगर किसी ऐसे खुदा को पूजा कर रहे हैं जो ऑलरेडी मर चुका हो, जो अपने आप पे मौत को नहीं बचा सका, मुझे मुसीबत में क्या बचाएगा? या अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा खुदा सोता भी है, रात के वक्त पे अचानक मुसीबत आई तो फिल वक्त मिस कॉल दिए तो बराबर जवाब आता कि नहीं आता? मिस कॉल दिए तो जवाब आ रहा कि नहीं आता? अगर एक आदमी को यह भरोसा नहीं है कि मेरा खुदा फिल वक्त सो रहा है कि जाग रहा है, हमारा अकीदा होना चाहिए कि जो खुदा होगा ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, उसको नींद तो दूर की बात है, ऊँग भी नहीं आनी चाहिए। एक मर्तबा खाली ये तीसरे खाली इस पर एक बिंदु ने उठकर कहा यही मेरा खुदा हो सकता। यानी मैं जहां पर भी जाकर फील्ड वर्क में देखता हूं, खाली आयतुल कुर्सी के जरिए से हिंदुस्तान के जो गैर मुस्लिम हजरात हैं आज भी वो लोग समझने के लिए तैयार है, उनको फितरत के मुताबिक सच्चे खुदा का आयतुल कुर्सी के मुताबिक हम तारुफ दे देंगे ना, इंशाअल्लाह वो फितरत जाग उठेगी इंशाअल्लाह। ना मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही कुर्सी से उठकर वो लोग कहने लगे यही खुदा हो सकता है जिसको उम्मीद ना। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा पावरफुल होना चाहिए। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। चौथा रीजन ये है कि आसमानों और जमीन का वो मालिक होना चाहिए, वो ओनर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाप ओनर है, मैं अपने बाप के हुक्म से सारे के सारे काम करता हूं, कितना भी करो आपका तो नहीं है ना, वो आपका तो नहीं है ना। मैं अपने बाप के हुक्म से, जैसा कि बाइबल के अंदर कई वर्सेस ऐसे, मैं अपने बाप के हुक्म से